حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ جمعہ کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیتیں سورۃ الفرقان کی ہے۔ اس میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے اوصاف کیا ہے، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی یہ آخری آیتیں ہیں، اور آپ ان پوری آیتوں کا مطالعہ کر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں سے محبت کرتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے نیک بندے وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چلن سے عاجزی، تواضع، انکساری دکھائی دیتی ہے۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہے جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چلن کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہنے پر باور ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے کہ اسلام چل رہا ہے۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چلن سے، ان کی ڈھال سے، ان کی ادا سے کفار و مشرکین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چلن سے تواضع، عاجزی دکھائی دیتی ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کے احساسات، اس کے جذبات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی تواضع، انکساری کے ساتھ چل رہا ہے یا کسی گھمنڈی میں، تکبر میں مبتلا ہے۔ آپ آدمی کو دیکھ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ اس کی عادت، اس کی چال چلن، اس کا ڈھنگ، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آدمی تواضع اختیار کر رہا ہے یا تکبر اختیار کر رہا ہے۔ اس کے لہجے سے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ آدمی اپنی گفتگو سے موتیاں بکھر رہا ہے یا تلخیاں بکھر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، فرق کر جائیں گے آپ کہ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں اور گھمنڈی، متکبر اشخاص کون ہوتے ہیں۔ اور جو متکبر ہوتا ہے وہ اپنی چال چلن سے ہی دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ میں ایک متکبر شخص ہوں، میں تکبر کرنے والا آدمی ہوں۔ دنیا والوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اور جو تکبر، گھمنڈی میں مبتلا ہوتا ہے تو ایسا آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، سب میرے آگے جھک جائیں گے۔ کسی کا کام ہو، کسی کا کام کرنا ہو تو مجھ سے ہی اس کو گزرنا پڑے گا، مجھ سے ہی اس کو گزرنا پڑے گا۔ یہ تکبر کی علامات ہے، یہ تکبر کی علامات ہے۔ آدمی کو سیدھا سادہ کام ہے، چند منٹوں کا کام ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے، ارے آدمی کو پھچنے سے پہلے اس کا کام کرنا ہے۔ یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہے۔ آدمی پھچتا نہیں ہے، آدمی اس بات کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ وہ مجھ تک آئے گا، مجھ سے ہو کر کے ہی جائے گا۔ یہ تکبر ہے،
اس تکبر سے مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے۔ بھائیوں، اس کائنات کا آقا، خالق، مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہم سارے اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جہاں پر خطاب فرمایا ہے نا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عبدیت کو بھی بتایا ہے۔ آپ کی عبدیت کو بھی بتانا مقصود ہے کہ آپ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، کیا بولتے ہیں اس میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ رسول سے پہلے جس لفظ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ عبد ہے، عبد ہے۔ آپ کی عبدیت کو بتانا مقصود ہے، اور اسراء و معراج کے واقعے کو بھی آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اسراء و معراج جو کروائی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ عبد ہے، عبد ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے۔ آج دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ سارا کنٹرول میرے پاس ہے، سارا اختیار میرے پاس ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ سارا کنٹرول، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ آپ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہ درخت کے پتے آپ دیکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے ہرے بھرے درخت جو ہے، یا آپ جنگلات میں چلے جاؤ، آپ کو ہزاروں، اس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا ہے، ان پتوں کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان درختوں پر کتنے پتے ہیں، ان پتوں کا علم بھی اللہ کو ہے، ان پتوں کا علم بھی اللہ کو ہے۔ کوئی ایسا پتا نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر گر جائے، ہر پتا اللہ کی اجازت کے ساتھ ہی گرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اکڑنا نہیں، اکڑ کر کے نہیں چلنا۔ اکڑ کر کے چلو گے، متکبر بن کر کے چلو گے تو آپ اللہ کے نیک بندے نہیں شمار کیے جاؤ گے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمین پر جب پیر رکھتے ہیں تو اکڑ کر کے دبا کر کے نہیں رکھتے ہیں، ایک دم ہلکے سے رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اگر تم زمین پر دبا کر کے پاؤں بھی رکھو گے نا تو تم زمین کو نہیں پھاڑ سکو گے، اور اترا کر کے چلو گے بھی نا تو تم پہاڑوں کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تمہیں عاجزی کے ساتھ اس زمین پر چلنا ہوگا۔ یہ عباد الرحمن ہے کہ ان کی چال سے، ان کی چلن سے، ان کی ادا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے نیک اوصاف، اللہ کے نیک بندوں کے جو اوصاف ہے ان لوگوں میں پائے جا رہے ہیں جو عباد الرحمن ہے، جنہیں عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ اور متکبر لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کل عتل جواز و مستکبر، کہ ہر سخت مزاج آدمی، ہر متکبر یہ جہنمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب ہمارے معاشرے کی بات کریں، دیگر معاشروں کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متکبر شخص ہے، یہ اکڑتا ہوا شخص ہے، یہ گھمنڈی شخص ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ بات چاہے دیگر اداروں کی ہو یا نجی اداروں کی ہو یا علم و تحقیق سے وابستہ لوگوں کی ہو، یہ ساری چیزیں یا ذمہ داری کے مسند پر فائز لوگوں کی ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کی دین، اللہ کی عطا سمجھنے کی بجائے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھ سے ہو گیا ہے، مجھ سے ہو گیا ہے، مجھ سے ہو گیا ہے، اور اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے خطرناک جو فعل ہے وہ تکبر ہے۔ یہ انتہائی خطرناک فعل ہے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اسی لیے تکبر نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ تکبر کی عادتیں اگر آپ لوگوں کے اندر ہے تو اس کو نکال پھینکیے، اور اللہ کے جو نیک بندوں کے اوصاف ہے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا نا، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے نا، بہترین شکل میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کیا ہے؟ ابلیس کو صرف سجدہ کرنا تھا، ابلیس کو صرف سجدہ کرنا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے کی بجائے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ میں اس سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اسی ایک چیز کو لے کر کے شیطان نے تکبر کیا، تو اللہ نے کیا کر دیا؟ شیطان کو بھگا دیا نا، دھتکار دیا اللہ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے۔ اپنی نگاہوں سے اس شیطان مردود کو اللہ نے دور کر دیا۔ یہ کیا مثالیں ہمارے آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں؟ یہ ساری مثالیں قرآن و حدیث کی۔ اس سے پہلے متکبر کے تعلق سے میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی تھی۔ تو یہ تکبر کا انجام ہے، یہ تکبر کا انجام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور یہ روح 3 چیزوں سے بری ہے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ 3 چیزوں سے اگر پاک و صاف ہے تو یہ روح جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی کہ کبر سے اس روح کا پاک ہونا ضروری ہے، تکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، خیانت سے اس روح کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، قرض کی ادائیگی سے بھی اس روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ آج ہمارے بھائی قرض میں بڑے مبتلا ہے۔ قرض اچھی بات ہے، آپ نے کسی سے لیا، لیکن وقت مقررہ پر اس کو پیسہ دینا بھی ہوگا۔ لیکن اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کا تعلق اہل الحدیث گھرانوں سے بھی ہے، ہاں تعجب ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن کسی سے قرض لیتے ہیں تو وقت پر اس کا پیسہ اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، وقت پر اس کا پیسہ اس کو لوٹاتے نہیں ہیں۔ ارے جس سے پیسہ لیا گیا ہے وہ پیسہ دینے والا بیچارہ اس کے گھر جا کر کے بار بار دستک دیتا ہے، میرا پیسہ دو، میرا پیسہ دو، اور لینے والے کو تو شرم ہی نہیں آتی ہے، وہ تو بڑا کھاتا پیتا گھومتا ہے، اس کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو روح قرض کی ادائیگی سے پاک و صاف ہوگی، ایسی روح کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگی، اور جو روح قرض کے ساتھ ڈوبے ہوئی ہوگی، یہ روح کیسے جنت میں جائے گی؟ کیسے جنت میں جائے گی؟ میرے بھائیوں، اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہے تو وقت سے پہلے اس کو اس کا پیسہ لوٹا دو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس سے مزید مہلت مانگو، وہ آپ کو دے گا۔ بھاگو نہ، فون نہ اٹھانے کی یہ عادتیں بہت خراب ہیں ہمارے لوگوں میں۔ کسی سے پیسہ لیتے ہیں، اس کا کال آتا ہے تو فون نہیں اٹھاتے ہیں، یہ سب سے بری خطرناک عادت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو روح کو قرض سے پاک ہونا چاہیے۔ بھائی عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو دنیا عش عش کرتی ہے، دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان کی چال چلن سے دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ کفار و مشرکین کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام چل رہا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ہماری چال چلن سے اسلامی شعائر ٹپکتے نہیں ہیں۔ ہمارے حلیے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان گھرانے کا آدمی ہے، ہمارے حلیے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ اہل الحدیث گھرانے کا فرد ہے۔ آپ دیکھو کتنے اہل الحدیث حضرات ایسے ہیں جن کے چہرے منڈے ہوئے ہیں نا، یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ اہل الحدیث ہے، یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ کیا یہ اسلامی شعائر ہے؟ اسلامی شعائر یہ ہے کہ آپ کی چلن سے معلوم ہو کہ یہ جو فرد چل رہا ہے یہ فرد نہیں ہے، یہ اسلام چل رہا ہے۔ آپ کپڑے دیکھو، نوجوانوں کو
کے کپڑے دیکھو، پھٹے پھٹ کے کپڑے پہننے کر کے آئیں گے، پھٹے ہوئی جینس پہن کر کے آئیں گے اور سمجھیں گے کہ سب سے مہنگا کپڑا ہے، برانڈ ہے، برانڈ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ جسم کو ایسے ڈھکو کہ آپ کے جسم کی نمائش دکھائی نہیں دینی چاہیے، ایسا لباس پہنو، اور ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے آپ کا لباس۔ کہاں؟ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن آپ کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکتے ہیں، اور یہی تو تکبر ہے، یہی تو تکبر ہے۔ آدمی اسی سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا کپڑا پہن لیا تو کیا کپڑا ہے میرا، انہیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اسلامی شعائر آپ لوگوں سے جھلکنے چاہیے، آپ لوگوں سے جھلکنے چاہیے۔ بھائی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان فرد ہو۔ آدمی تمیز ہی نہیں کر پاتا ہے کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایسے ہی واقعہ، ہم جا رہے تھے ایک جگہ پر، یہ یاد آنے میں بیان کر رہا ہوں، ہم ہی ساتھ تھے، تو ایسی بال وغیرہ بنائے ہوئے تھے کہ وہ بال ایسے اٹھاتے ہیں نا، ایسے اٹھا لیے تھے، اور جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ تو بازو ایک لیڈی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تو بولے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ بولی کہ آپ مسلمان لگتے ہی نہیں ہیں۔ کیا بولی؟ آپ مسلمان لگتے ہی نہیں ہیں۔ تو اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا، اللہ کی پناہ، آپ دنگ رہ جائیں گے، اتنا خطرناک طریقے سے افسوس ہو گیا۔ ارے ایک غیر مذہب کی عورت ایک مسلمان کو پہچاننے میں اس میں پڑ رہی ہے، شک میں پڑ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہی حالت آج ہمارے اکثر نوجوانوں کی ہے، معلوم ہی نہیں چلتا ہے کہ ان کا اسلام سے لینا دینا ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھو ان کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، شام میں سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں، اور ان کا رہن سہن بھی ایسا ہوتا ہے جو بالکل اسلام سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اسلام سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو غیر بھی کہیں گے یہ کیا مسلمان ہے، وہی اسلام ایسا ہے، اسلام پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی وجہ سے اٹھائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عباد الرحمن کے جو اوصاف ہے وہ آپ اپنے اندر پیدا کیجئے گا، آپ اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے عباد الرحمن کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے؟ وہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب عباد الرحمن کا سامنا کسی جاہل سے ہوتا ہے نا، تو عباد الرحمن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس جاہل سے نہیں الجھتے ہیں، وہ اس جاہل سے نہیں الجھتے ہیں۔ الجھنے کے بغیر جاہل کتنا ہی کیوں نہ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں سے الجھے، لیکن یہ عباد الرحمن اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا اللہ کی جو نیک بندیاں ہیں وہ ان جاہلوں سے نہیں الجھتے ہیں، بس سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر کے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اچھا پڑھا لکھا آدمی بھی جاہل سے الجھ جاتا ہے، جاہل سے الجھ جاتا ہے۔ جب جاہل، یہ جاہل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کتاب و سنت سے ہوتا ہی نہیں، وہ انگوٹا چھاپ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جاہل کہتے ہیں۔ اگر وہ بغاوت پر یا سرکشی پر یا نافرمانی پر یا گالی گلوچ پر اتر آئے تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں فرق پڑتا ہے، انہیں فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کانوں کو ہر برائی سے بچائے رکھتے ہیں، وہ اپنے کانوں کو ہر برائی سے بچائے رکھتے ہیں۔ اگر ایک نیک آدمی جاہل سے لگے گا، وہ بات کرتے 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 گالی گلوچ پر، اماں بابا پر اتر آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں، عباد الرحمن کی صفت ہے، اللہ نے بیان کی، عباد الرحمن کا جب سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے تو بس سلام کرتے ہیں اور اس راستے کو چھوڑتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں سے نہ الجھے، ان جاہلوں سے نہ الجھے، ان جاہلوں سے آدمی جتنا الجھے گا یہ جاہل گالم گلوچ پر اتر آئیں گے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب جاہل مجھے گالی دیتا ہے، جب کوئی جاہل مجھے گالی دیتا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں،
میں اس کا جواب نہیں دیتا ہوں، اور وہ جتنا مجھے گالی دے گا اتنا میرے علم میں بردباری میں اضافہ ہوتا رہے گا، میرے علم میں بڑھوتری پیدا ہوتی رہے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، کیسے ایک عود لکڑی ہے، ایک عود لکڑی ہے، اس لکڑی کو آپ جلائیں گے تو اس کی خوشبو ادھر ہی ٹھہر کر کے نہیں رہے گی، بکھرتے جائے گی، بکھرتے جائے گی، جتنا جلے گی اتنا خوشبو دیتے جائے گی، اتنا خوشبو دیتے جائے گی۔ ایسے ہی معاملہ جاہل کا ہے، یہ اچھی مثال ہے لیکن جاہل کو دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی معاملہ جاہل کا ہے، جتنا جاہل سے الجھو گے بات ختم نہیں ہوگی، ایسے ہی بات بڑھتی جائے گی، طول پکڑتی جائے گی، طول پکڑتی جائے گی، پھر مارا ماری توڑ پھوڑ ہو جائے گی۔ یہ جاہلوں کا حال ہے۔ اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ خاموش رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ طاقت ہونے کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ کمال نہیں ہے۔ جب آدمی آپ سے الجھے تو آپ خاموشی سکوت اختیار کرے، یہی سب سے بڑا کمال ہے، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اور یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ضدی ہٹ دھرمی ہوتے ہیں۔ شیطان نے حقیقت کا اعتراف کیا تھا لیکن حقیقت کو نہیں مانا۔ یہ جاہل لوگ نہ حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں نہ حقیقت کو مانتے ہیں، یہ اپنی ضد پن میں شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ جہالہ، یہ جاہل لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کو کیا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس ایک طرح سے فساد مچانے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں۔ یہ لوگ آتے بھی ہیں تو فساد مچانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے جہاں جہاں شعائر ہوتے ہیں، جیسے تراویح کے معاملے کو لے لو یا عیدین کے موقع کو لے لو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ پورا برسہ برس اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور یہ جاہل کمبخت لوگ، کون؟ جاہل کمبخت لوگ، یہ لوگ کب آتے ہیں؟ تراویح کے وقت آتے ہیں یا پھر عیدین کے موقع پر آتے ہیں، اور آ کر کے خاموشی سے نماز پڑھ کر کے نہیں جاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق کتاب و سنت سے ہے ہی نہیں نا، ہے ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں وہ کبھی نہ کرتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب جاہلوں سے سامنا پڑے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل کے ساتھ ملو تو جاہل نہ بننا، جاہل کے ساتھ ملو تو جاہل نہ بننا، ایک دم حسن اچھے طریقے کے ساتھ ان کو کیا ہے، کسی اور مقام پر کسی اور جگہ پر چھوڑ کر کے آنا اور سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عباد الرحمن کی دوسری صفت ہے کہ جب ان کا جاہلوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو وہ صرف سلام کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بیان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ راتوں میں سجود اور قیام کر کے گزارتے ہیں، یہ اپنی راتیں سجود اور قیام کے ذریعے سے گزارتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ عباد الرحمن کی جو راتیں ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے۔ اب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ کو تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اب یہ لوگوں کا بھی واسطہ کتاب و سنت سے نہیں ہوتا ہے، ہوائی باتوں سے ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ہوا میں جو باتیں اڑ رہی ہے ان باتوں کو پکڑتے ہیں، کسی کو فارورڈ کر دیتے ہیں، دیکھو میں نے ثابت کر دیا۔ یہ بھی جاہلانہ چیزیں ہیں۔ اب قیام اللیل کس کو کہتے ہیں، تراویح کس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہے؟ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قیام اللیل یہ اصل ہے، تراویح کا جو لفظ ہے یہ بعد میں نکالا گیا ہے، تراویح کا لفظ بعد میں نکالا گیا ہے۔ رات کی نماز تہجد جسے کہا جاتا ہے یہی تراویح ہے، اور اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اب لوگ اس میں فرق کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 رکعت پڑھی ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ تہجد کا نام دیتے ہیں، اور پھر 20 رکعت کو کیا نام دیتے ہیں؟ تراویح کا نام دے کر کے ایسے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں
8 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھتے تھے، قیام اللیل نہیں کرتے تھے۔ 8 رکعت پڑھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اشکال لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن قیام اللیل کیا تھا نا، تو تم پورا رمضان کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام جو کیا تھا وہ کتنے دن کیا تھا؟ 3 دن کیا تھا۔ اس کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی جماعت نہیں کروائی، تو تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی اشکال لوگوں میں اٹھا کر کے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام اللیل کا اہتمام کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کا انتظار کرتے بیٹھے ہیں، تو پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے۔ مجھے کس بات کا ڈر تھا؟ اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے اور تم اس کی ادائیگی میں عاجز ہو جاؤ، لاپرواہ ہو جاؤ، اس بات کا مجھے ڈر تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار تو ضرور کیا تھا کہ اگر یہ ڈر مجھے نہ ہوتا تو پورا رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح کا قیام اللیل کا اہتمام کرتا۔ اللہ کے رسول کو ڈر کس بات کا تھا؟ کہیں اللہ اس تراویح کی نماز کو، اس قیام اللیل کو فرض نہ کر دے اور تم اس کی ادائیگی میں غفلت، لاپرواہی برتنا شروع ہو جاؤ۔ اس ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے۔ جب یہ ڈر ہی ختم ہو گیا، یہ ڈر ہی زائل ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پر عمل ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو پورا رمضان میں قیام اللیل کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش پر عمل کرنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کرتے ہوئے تراویح کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک روایت اور پیش کرتے ہیں لوگ کہ عمر بن خطاب نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا ہے اور اماموں کو 20 رکعت پر جمع کر دیا ہے۔ اب اس روایت پر آپ جائیں گے تو ایک تحقیقی مسئلہ ہے اور علماء نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ اور اگر موطا امام مالک کی روایت پیش کرتے ہیں اور اسی موطا امام مالک میں عمر بن خطاب سے 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے اور وہ سند صحیح ہے، وہ سند صحیح ہے۔ آپ دور نہ جائیے، میں اپنے علماء کے حوالے دوں تو یہ صحیح نہیں رہے گا، ان کے علماء کی کتابیں کھنگالیں۔ ان کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا جو اہتمام کیا ہے وہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں کیا ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ ان کا اپنا مسلک ہے نا، ان کے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو اپنے مسلک کی پرواہ فکر نہ ہوتی تو یہ لوگ کتاب و سنت پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتاتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو یا غیر رمضان صرف 8 رکعت تراویح قیام اللیل کا اہتمام کرے ہیں اور یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ آدمی، یہ نفل نماز ہے، اب نفل نماز آدمی رات میں قیام کرنا چاہتا ہے، 8 رکعت سے زیادہ پڑھے یا نہ پڑھے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نبی سے جو ثابت ہے، جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے۔ کتنے؟ 8 رکعت ہے، یہی سنت ہے۔ اور اہل الحدیث، اہل سنت والجماعت، بڑے بڑے علماء، کبار علماء، آپ جاؤ تابعین، تبع تابعین کے اقوال دیکھیں، ان لوگوں کا بھی عمل اسی پر تھا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سعودیہ کی دلیل دیتے ہیں، دیکھو سعودیہ میں 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پر یہ باتیں اچانک ذہن میں آ گئی، یہ باتیں کہنے کا مقصود ہی نہیں تھا، یہ باتیں اچانک میرے ذہن میں آئی ہے۔ اب بعض لوگ سعودیہ کی دلیل دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، دیکھو سعودیہ میں 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودیہ میں 4 مصلے لگتے تھے۔ کتنے؟ 4۔
حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 مصلے وہاں پر لگتے تھے۔ پہلے مسلک کا آدمی نماز پڑھتا، فارغ ہوتا، پھر اس مصلے پر دوسرے امام کا مصلی لگتا، پھر وہ فارغ ہو جاتے۔ لیکن سعودیہ حکومت نے ان تمام کیا ہے یہ جو مصلے بچھائے جاتے تھے ان کو ختم کر دیا ہے اور ایک امام کے پیچھے لگا دیا ہے۔ یہ سعودیہ کا بڑا کارنامہ ہے، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور یہ سعودیہ کی حکمت دیکھیں آپ، اب یہ نفل نماز ہے، ایک امام 8 رکعت پڑھاتا ہے تو فارغ ہو جاتا ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے۔ اب آپ اب کے حالات دیکھیں گے سعودیہ میں کتنی رکعت پڑھی جا رہی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں 20 رکعت تراویح کا اہتمام ختم کر دیا گیا ہے، 20 رکعت وہاں پر نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اب نیوز وغیرہ دیکھو، 2-3 سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر 20 رکعت تراویح کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ جو جا رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اور پہلی بات کیا ہے، سعودیہ وغیرہ ہمارے لیے دلیل حجت نہیں ہے، دلیل حجت نہیں ہے، وہ توحید کا مرکز ہے، توحید کا منبع ہے، لیکن دلائل کتاب و سنت سے لیے جائیں گے۔ کتاب و سنت کے دلائل سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہے وہی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، حجت ہے۔ انہی چیزوں پر مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسے عمل کیا ہے، صحابہ کرام کا فہم اس معاملے میں یہ بولتا ہے، تو یہی میرے لیے دلیل اور کیا ہے، حجت ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تراویح قیام اللیل کی جو نماز ہے وہ 8 رکعت ہے اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب عباد الرحمن کے اوصاف پر بات چل رہی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ عباد الرحمن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، راتوں میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب روتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب حاجتیں مانگتے ہیں، خوب مناجات اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ کون اللہ کے نیک بندے ہیں؟ آج ہماری راتوں کا جائزہ لو، دیکھو کیا میں اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں؟ یہاں تو تراویح کی نماز صرف رمضان میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ ثابت ہے، لیکن رمضان کے اس عظیم اور مبارک مہینے میں بھی ہمارے نوجوانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ کیا ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہے؟ ہاں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا تو یقیناً ہے، لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ٹھہر کر کے قیام نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ سے مناجات نہیں کر رہے ہیں، وہ بازاروں میں گپ شپ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، ہاں ٹائم پاس میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اب ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تو یہ کچھ گیمز وغیرہ ہے، یہ پب جی وغیرہ کوئی یہ وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ گیمز وغیرہ، اسی میں اپنا سارا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ اب جب رات میں سوتے ہیں تو میاں بیوی پر اللہ تعالیٰ ان میاں اور بیوی پر رحم فرماتا ہے جو شوہر اپنی عورت کو رات میں جگاتا ہے، اور اگر نہیں جاگ رہی ہے نا تو پانی کے چھینٹے مار کر کے اس کو جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مرد پر رحم فرماتا ہے، اور اللہ اس خاتون پر، اس عورت پر رحم فرماتا ہے جو رات کو اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد صرف اپنا نہیں دیکھتی ہے، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ نہ اٹھے تو اس پر پانی کے چھینٹے مار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو اپنی راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ قیام اللیل کا یہ جو مہینہ ہے بہترین مہینہ ہے، اس مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی یہ مہینہ آپ کو تہجد کا پابند بنا کر کے گزرتا ہے۔ آپ کی تہجد کسی حال نہیں چھپنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے، آدمی بہت تھکا ماندہ ہے، بہت تھکا ہوا ہے، رات میں سو گیا، سارا دن کما کر کے آیا، یہ اور بات ہے، تھکے ہوئے سو گیا تو، لیکن میرے بھائیوں عام دنوں میں آدمی کی تہجد نہیں چھکنی چاہیے، تہجد کا پابند بن کے آدمی کو گزرنا چاہیے۔ اور یہ رمضان المبارک صرف تہجد کا پابند مجھ کو اور آپ کو نہیں بناتا ہے، نمازوں کا بھی پابند بناتا ہے، نمازوں کا بھی پابند بناتا ہے۔ یہ 5 وقتہ نمازیں مجھ کو اور آپ کو پڑھنی ہے، مجھ کو اور آپ کو پڑھنی ہے۔ ان 5 وقتہ نمازوں کا مجھ کو اور آپ کو مکلف بنایا گیا ہے۔ اب آپ رات میں مغرب اور عشاء میں دیکھیں، آپ عموماً رمضان کے موقع پر مسجدیں کھچا کھچ بھری رہے گی، پھر ظہر، عصر وہی حال رہے گا،
جو پہلے رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو مسجدیں بھر رہی ہے یہ سال کے 12 مہینے بھرنی چاہیے۔ آپ کام کاج کرتے ہو یہ اور بات ہے، لیکن آپ کی نمازیں صحیح العقیدہ اماموں کے پیچھے ہونی چاہیے۔ یہاں وہاں یہ کھیل مت کھیلیے گا۔ جو صحیح العقیدہ ہے، جس کا منہج صحیح ہے، ایسے علماء کو تلاش کرو، ایسے علماء کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھو۔ آدمی قبر پرست ہے یار، اس کے عقیدے آپ کے سامنے کھل کر کے آ گئے ہیں، جو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، ایسے امام کے پیچھے جا کر کے آپ نماز پڑھو گے؟ یہ تعجب کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ آپ کے گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین مرکز آپ کے ہاتھوں سونپے رکھا ہے۔ اس مرکز کی قدر و قیمت کو کون پہچانتا ہے؟ وہی پہچانے گا جس کے اندر منہج سلف کی کیا ہے، ایک طرح سے غیرت ہوگی۔ وہی آدمی اس مرکز کی اہمیت کو پہچانے گا۔ آپ کے آبا و اجداد نے اس مرکز کو سنبھالا ہوا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ کر کے نمازوں میں یہاں پر شریک رہے۔ یہاں صحیح العقیدہ کتاب و سنت کے مطابق آپ کو تعلیمات دی جاتی ہے۔ آدمی کو وقت کیسے نہیں ملتا ہے بھائی؟ گھر کے بازو نماز ہے، وہی پڑھ لیا میں، ارے کتنا دور ہے یہ، کتنا دور ہے؟ آدمی بڑی آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں، یہ بات اچانک یاد آ گئی، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ جو خواتین ہماری مسجد کو آتی ہے، ان کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، ان کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ عباد الرحمن کے جو اوصاف میں بیان کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندیاں بھی شامل ہیں، جو راتوں میں اٹھ کر کے قیام اور سجود کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنے رات کو گزارتی ہے۔ اور قیام اللیل کے لیے یہاں پر ہماری عورتیں آ رہی ہیں۔ اور آپ جاؤ اہل الحدیث کی مساجد کا جائزہ لو، آپ کو عورتوں کے لیے خصوصی اہتمام ملے گا۔ اب یہ بات اتنی حد تک نہیں رہی ہے، اب آپ دیکھو تبلیغی علماء نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے میں نے ایک نیوز پیپر پڑھا تھا، اس میں صراحت کے ساتھ ایک تبلیغی عالم نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو جب وہ مسجد آتی ہے تو نہ روکو، نہ روکو۔ ارے صحابہ کرام اللہ کی بندیوں کو مسجد سے روک رہے تھے تو بات چیت بند کر دیے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے جب اللہ کی بندیاں اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھروں کو آ رہی ہے تو تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے روکو؟ بھائی یہ پورا ہفتہ اپنے گھروں میں رہتی ہے، اور ان کے لیے افضل جو جگہ ہے گھر ہے، وہ پورا ہفتہ گھر رہتی ہے۔ اب جمعہ، عید، یہ قیام اللیل کا جو اہتمام ہوتا ہے، ایسے مواقع پر ہی یہ خواتین آتی ہے۔ اب جب آتی ہے تو یہی ایک موقع ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے ہے کہ وہ یہاں سے خود سیکھ کر کے جاتی ہے۔ اگر آپ یہ دروازہ بھی بند کر دو گے تو پھر کہاں بازاروں میں لے جا کر کے کھڑا کرو گے عورتوں کو؟ اور عورتیں بازاروں میں گھومتی ہے، مالوں میں گھومتی ہے تو اس پر کوئی اشکال نہیں اٹھائے گا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ جب اللہ کی بندیاں اللہ کے گھر کو آئے گی تو تم اعتراض کرو گے، شریعت کے خلاف اپنی زبانوں کو نکالو گے، اللہ کھینچ لے گا تمہاری زبانوں کو، اللہ کھینچ لے گا تمہاری زبانوں کو، اگر تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکو گے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، اگر اللہ کی بندیاں یہ مسجد کو آنا چاہتی ہے تو انہیں آنے دو، نہ روکے۔ اگر روکو گے تو مجرم بن جاؤ گے۔ یہ تیسری صفت تھی۔ چوتھی صفت عباد الرحمن کی جو ہے، وہ رات میں جب قیام کرتے ہیں تو اس قیام کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم سے کپ کپی ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں اے الہ العالمین، اس جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، اس جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ اگر تو پکڑنے پر آئے تو کون بچائے، اگر تو چھوڑ دے تو کون پکڑے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے جو اللہ نے اپنے سرکش بندوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ جہنم کے 70,000 لگام ہے۔ کتنی؟ 70,000 اس کی لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا رکھا ہے۔ ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہے جو اسے کھینچ کر کے لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چیزیں مجھے دکھائی گئی ہے، اگر وہ چیزیں آپ دیکھو گے نا تو کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔
آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ جہنم بنائی ہے اس کے سرکش کافر بندوں کے لیے، اور عباد الرحمن کی یہ صفت ہے، وہ رات میں جب قیام اللیل کرتے ہیں تو اللہ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، جنت الفردوس مانگتے ہیں، اور جہنم کے عذابات سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس جہنم کی آگ سے، اس جہنم کے عذابات سے تو میری اور میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یہ جہنم میرے بھائیوں سب سے خطرناک چیز ہے۔ جب آدمی کو اس میں ڈالا جائے گا اس کی انتڑیاں جل کر کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ آدمی موت مانگے گا، موت نہیں ملے گی، عذابات میں اس کو مبتلا کر دیا جائے گا، اس کو انتڑیاں جلی جائے گی، پھر بنایا جائے گا، پھر عذابات دیے جائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آدمی کہاں برداشت کرے؟ ہاں، دنیاوی آگ کا ایک ٹکڑا اڑ کر کے ہوا سے آ کر کے آدمی کے جسم پر لگے تو آدمی کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، رے 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 پکڑنا شروع ہو جاتا ہے آدمی اپنے جسم کے وہاں حصے کو۔ بولو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، کتنی خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عباد الرحمن کی یہ اوصاف ہے کہ وہ جہنم کے عذابات سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوصاف ہے، آپ قرآن مجید سورہ فرقان کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کو بہت سارے اوصاف ملیں گے۔ عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ عباد الرحمن صرف اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، وہ پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر بیچ میں کسی پیر فقیر کو نہیں لاتے ہیں، بیچ میں کسی پیر فقیر کو نہیں لاتے ہیں۔ اے اللہ تو میری دعا قبول کر، فلاں فلاں بابا کے صدقے طفیل میں، فلاں فلاں پیر کے صدقے طفیل میں، فلاں فلاں نیک پیر ہے، بزرگ ہے، ان کے صدقے میں میری دعا قبول کر۔ بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بھی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اے اللہ تو میری دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ان باباؤں کا، فقیروں کا وسیلہ دیتے ہو؟ ڈرو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ یہ پیر فقیر اپنے جھولیاں بھر رہے ہیں، حقیقت کو دیکھو، حقیقت کی نگاہوں سے دیکھو، لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ ان کے لمبے لمبے بال، ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک ہاتھ میں بیڑی لیتے ہیں اور ایک ہاتھ میں وہ دھویں کا جو یہ رہتا ہے وہ لے کر کے گلی گلی گھومتے ہیں اور دکانوں میں ادان دیتے پھرتے ہیں، اور لوگ بڑے اس سے کیا ان کا استقبال کرتے ہیں، آؤ پیر صاحب، آؤ پیر صاحب۔ وہ دھواں دیکھتے ہیں اور ہاتھ میں بیڑی ہوتی ہے، وہ خود ان کی جھولی میں ڈالتے ہیں، وہ آگے گزر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں معلوم، آپ نے دیکھا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم نے دیکھا ہے یہ دھواں دینے والے لوگ بھی باہر پھرتے ہیں، ان کے بال بڑے لمبے ہوتے ہیں، ہرا پٹکا پہنے ہوتے ہیں اور ہاتھوں میں بیڑیاں پکڑتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو پیر بولو گے؟ ایسے لوگوں کو فقیر بولو گے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خود ولی بن جاؤ، خود ولی بن جاؤ۔ کیوں ان سرکش شیاطین کا سہارا لے رہے ہو؟ خود ولی بن کر کے اللہ کی زمین پر چلو، خود ولی بن کر کے اس دنیا سے اٹھو، مرو۔ ارے اللہ نے قرآن میں اولیاء اللہ کی صفات بیان کیے ہیں، ابھی آپ نے سنے عباد الرحمن کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے بننا نہیں ہے، آپ کو ایسے بننا نہیں ہے۔ ارے فلاں فلاں کا آنچل کہاں پکڑو گے؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا؟ بہت لمبا موضوع ہے، وقت جا رہا ہے، مختصر سی بات کہوں گا۔ قیامت کا دن انبیاء اکرام سب نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ پیر مجھے بچائے گا، یہ فقیر مجھے بچائے گا؟ ارے امام الانبیاء کے پاس سب نبی اپنی امتوں کو بھیجیں گے، امتیں کہاں امام الانبیاء کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود وہاں پر پریشان رہیں گے، اور آپ کہتے ہو کہ یہ پیر فقیر ہمیں بچائیں گے؟ انبیاء کا حال یہ ہے تو آپ کیسے اعتماد، کیسے بھروسہ کرتے ہو؟ تھوڑا ذہن سے سوچو سمجھو۔ یہ میں باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اندھے بن کر کے نہ گھومو، اندھے بن کر کے گھومو گے تو انجام بھی ویسے ہی ہوگا جیسے تم چاہتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے بن کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں بھی غور سے سنیے گا، اپنے بچوں کی پرورش شرک میں نہ ہونے دیں، اپنے بچوں پر شرک کی چھاونیاں بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اتنی پرورش، اتنی تربیت اپنے بچوں کی کرو۔ آپ دیکھو آپ کے بچے کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ماں کا سب سے اہم رول ہے،
ماں کا رول اگر صحیح نہیں ہے تو بچہ بگڑ جائے گا، بچہ برباد ہو جائے گا، بچہ فساد مچائے گا۔ مائیں غور کرو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے بچوں کو دیکھو۔ میں بہت سارے بچوں کے ہاتھوں میں تعویذیں کڑے دیکھتا ہوں، یہاں پر بہت سارے بچوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں، یہ کیوں خرابیاں ہیں؟ ارے جو اللہ پر آپ کو اعتماد بھروسہ نہیں ہے، ارے جو چیز اللہ کرے وہ ایک دھاگا کر گزرے گا۔ ارے اللہ پاس اتنی طاقت، اتنی قدرت ہے کہ وہ آپ کو ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچا سکتا ہے، اور تو تم دھاگا کڑا اس اعتماد، اس عقیدے کے ساتھ باندھتے ہو کہ یہ دھاگا تمہیں اس مصیبت سے بچائے گا۔ اللہ کی پناہ، یہ کتنا اندھا اعتماد ہے، کتنا اندھا اعتماد ہے۔ اب بولیں گے کہ بچوں کو یہ اس لیے ڈالے ہیں کہ ان کو ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے، یہ تانبے کے لوہے کے کھچ ڈالتے ہیں۔ نہ ڈالو میرے بھائیوں، کھچ نہ پناؤ، کھچ نہ پناؤ۔ ارے اس وقت کی گرمی کیا اس سے بڑھ کر کی آج کی گرمی ہے؟ کیا دور صحابہ میں بچے بچیاں پیدا نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے یہ دھاگے کڑے ڈالے؟ تو تم کیوں ڈالتے ہو؟ کیوں ڈال کر کے جہنم کے عذابات کے قریب پہنچ رہے ہو؟ اگر آپ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو تو اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ یہ ایک دین کا داعی، خادم آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہے کہ وقت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اسی شرک میں مبتلا ہو کر شرک کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے عذابات کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کی حفاظت فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عباد الرحمن کے اوصاف پر ہم نے کچھ صفتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ عباد الرحمن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ تکبر نہیں اپناتے ہیں۔ دوسری صفت ہم نے بیان کی کہ عباد الرحمن کا جب سامنا جاہل لوگوں سے ہوتا ہے تو وہ سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تیسری صفت عباد الرحمن کی جو راتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام اور سجود کی حالت میں گزرتی ہے۔ چوتھی صفت ہم نے بتائی کہ عباد الرحمن جب رات میں قیام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذابات سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری صفتیں عباد الرحمن کی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں، سورہ فرقان کے آخری آیتیں پڑھیں، اس کا مطالعہ کیجئے، تفسیر ہے احسن البیان وغیرہ کا مطالعہ کیجئے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں جو عبادتیں، جو نیکیاں میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان عبادتوں کو، ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔